حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ تمہاری نیکی دیکھے تو چھپا دے، اور اگر تمہاری برائی دیکھے تو اسے سب پر ظاہر کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی نیک بندوں کے ساتھ حق کی دوستی اس طرح ادا کرے گا کہ انہیں روز محشر اپنے پردہ رحمت میں لے کر حساب کتاب کرے گا، تاکہ میرے نیک بندے کی خامیاں کسی اور پر عیاں نہ ہوں۔ اللہ ایسا اپنے دوست کی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کرے گا۔ اچھے دوست ایک دوسرے کی کسی مخصوص عادت کو اس کا کردار نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کردار تو بے شمار عادات سے مل کر بنتا ہے۔ اچھی عادات کی کثرت کے جھرمٹ میں سے کوئی ایک بری عادت کی بنیاد پر ہم کسی کو بد کردار نہیں کہہ سکتے۔ ہم سب اپنی شخصیت میں کمزوریاں رکھتے ہیں۔ دوستی نام ہی اس رشتے کا ہے کہ خامیوں سے آگاہی کے باوجود خوبیوں کی بنیاد پر محبت کی جائے۔ انسان جتنا نیک اور متقی ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی اسے مصائب و آلام سے گزار کر بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اپنے چاہنے والوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے پردہ میں چھپا کر رکھتا ہے، تاکہ مفاد پرست اور گھٹیا لوگوں کی نظر بد سے بچا رہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے پردہ سے گزر کر شخصیت میں چھپی ہوئی خوبیوں کی بنیاد پر رشتہ دوستی استوار کرنا گوہر شناسوں کا ہی کام ہے۔ خراب حالات کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسروں کی بے وفائی کی وجہ سے بھی تو خراب حالات آ سکتے ہیں۔ جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں اپنے کسی دوست کو مشورہ دینا پڑ جائے تو مشورہ دیتے وقت مخلص رہیں، وگرنہ مشورہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، مشورہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو شخص حضور قلب اور خالص نیت سے سنت ادا نہیں کرتا، وہ ایک تو سنت پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے، اور وہ دوسرا گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کی تمیز اس طرح بھی کرواتا ہے کہ ایک دوست کو مصیبت میں مبتلا کر کے دوسرے دوست کو مدد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مدد کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ کبھی گفتگو میں دوست کے موقف کی حمایت کر کے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنا بہترین دوست اسے خیال کرتے ہیں کہ جو بچپن سے ہمارا دوست چلا آ رہا ہوتا ہے، یا اس سے دوستی ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ہم ٹائم پیریڈ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، کردار کے معیار پر نہیں۔ درست معیار یہ ہے کہ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت یا پریشانی کے وقت ہمارے کام آئے، ہمیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ دیکھنے میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ بچپن کے دوست اچانک کسی معاملہ پر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو خیر بات کہہ گئے۔ یاد رکھیے، بہترین دوست وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہیں بنتا، بلکہ قربانی سے بنتا ہے۔ جنہوں نے وقت آزمائش ہمارے لیے اپنا مفاد قربان کر دیا، وہی بہترین ہیں، خواہ ان سے ملاقات ہوئے چند لمحے ہی ہوئے ہوں۔ کسی کو جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے
ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ عز و جل فرمائے گا، تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں دوں۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔